أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، من کا معنی ہے سے، الشیطانی شیطان سے، شیطان مردود سے، الرجیم مردود ددکارا ہوا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا معنی ہے ساتھ، با حرف جار یہاں پہ ساتھ کے معنی میں آئے گا. اسمی نام کو کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم اور جو بہت رحم دل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے لیکن اعوذ باللہ نہیں لکھی جاتی، حالانکہ اعوذ باللہ کا مقام بسم اللہ سے مقدم ہے کہ اعوذ باللہ پہلے ہو اور پھر بعد میں بسم اللہ ہو. اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم کیوں ہے؟ پہلے اعوذ باللہ کیوں لائی جانی چاہیے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ پڑھنے میں اعوذ باللہ پہلے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے، تو اس لیے لکھنے میں بھی اعوذ باللہ پہلے اور بسم اللہ بعد میں ہونی چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو اس وجہ سے بھی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے پہلے لکھنا چاہیے. اور تیسری وجہ اعوذ باللہ کے مقدم ہونے کی یہ ہے کہ اعوذ سے مراد نقصانات سے بچنا،
کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے نقصانات سے. تو اعوذ باللہ کا معنی ہوتا ہے دفع مضرت. دفع کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا مضرت، نقصانات کو. اعوذ باللہ کا مقصد کیا ہے؟ نقصانات کو ہٹانا، دور کرنا. اور بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے منفعت، نفع حاصل کرنا. مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر نفع حاصل کریں. تو اعوذ باللہ کا مقصد نقصانات سے بچنا ہے، اور بسم اللہ کا مقصد نفع حاصل کرنا ہے. اور مضرت کا دفاع پہلے ہوتا ہے، نفع بعد میں ہوتا ہے. مثلا ایک دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے اور اس کو گاہک سے توقع ہے کہ مجھے 100 روپیہ نفع ملے گا، لیکن اسی دوران اسے اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہے. تو وہ نفع کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، پہلے اپنے گھر میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھائے گا. تو اعوذ باللہ کا مقصد دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ کا معنی ہے جلب منفعت. جلب منفعت کا معنی ہوتا ہے نفع کو کھینچنا، نفع حاصل کرنا. تو دفع مضرت پہلے ہوتا ہے اور جلب منفعت بعد میں. تو ان تین وجوہات کی وجہ سے اعوذ باللہ پہلے ہونی چاہیے. لیکن قرآن مجید میں بسم اللہ پہلے لکھی جاتی ہے، اعوذ باللہ نہیں لکھی جاتی. مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باعظمت کلام ہے، باکمال کلام ہے. اعوذ باللہ میں شیطان کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میرے کلام کی ابتدا شیطان کے نام سے ہو. اس لیے مفسرین قرآن مجید کی ابتدا میں اعوذ باللہ نہیں لکھتے، کیونکہ اس میں شیطان کا لفظ ہے. اور بسم اللہ کو لکھتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہے. تو یہاں پہ جو لفظ شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان کا جو لفظ ہے دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ہے دوری، شیطان کا ایک معنی ہے دوری، اور شیطان بھی خدا سے دور ہے، رحمان سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اس وجہ سے اس کو شیطان کہتے ہیں. اور ایک معنی ہے شیطان کے جلنا، دوسرا معنی کیا ہے؟ جلنا. تو شیطان کے معنی دوسرے کیا ہو گئے؟ جلنا. یعنی شیطان ہمارا اتنا دشمن ہے اور ہم پہ اتنا غصے میں ہے کہ غصے کے مارے قریب ہوتا ہے کہ جل جائے. تو سائنسدان جو ہے وہ شیطان کے وجود کے منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان ہے ہی نہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہماری علم کی رسائی اس تک نہیں ہے، لیکن یہ ان کی جہالت ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے، شیطان کی پہچان تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. ہمارے علمی دائرے سے شیطان کی حقیقت باہر ہے. یعنی اپنے عجز کا اقرار کرے، نہ کہ شیطان کے وجود کا انکار. جیسے مچھلی پانی کا جانور ہے، ساری زندگی مچھلی جو ہے وہ پانی میں گزارتی ہے، وہاں پیدا ہوتی ہے، ادھر ہی پلتی ہے، اس نے کبھی خشکی نہیں دیکھی.
لیکن اگر مچھلی انکار کرے کہ خشکی ہے ہی نہیں تو یہ تو اس کی حماقت ہے. آپ نے نہیں دیکھی، نہ دیکھنے سے نہ ہونا لازم تو نہیں آتا. یا خشکی کا جانور ہے، اس نے پانی نہیں دیکھا، اب اگر وہ پانی کا انکار کرے تو یہ تو اس کی حماقت ہے. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارے دائرے وجود اور دائرے علم سے باہر ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمندر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت پہچاننا، فرشتوں کی حقیقت پہچاننا، دوزخ اور جنت کی حقیقت پہچاننا، شیطان کی حقیقت پہچاننا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سائنس کے دائرہ علم سے خارج ہے. ان کو پہچاننا یہ وحی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے. چکھنے کے لیے منہ بنایا، تو اس کے ذریعے سے آپ چیز چکھ سکتے ہیں. لیکن اگر زبان کہہ دے کہ سونگنے کی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے ایک اور دائرہ مقرر کیا تھا، سونگنے کے لیے ناک ہے. تو اب ناک سے آپ چیزیں جو ہے خوشبو وغیرہ سونگ سکتے ہیں. لیکن اگر ناک کہے کہ دیکھنا کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو پیدا کیا، اور آنکھ جو ہے لاکھوں چیزوں کو دیکھ سکتی ہے. اور اگر وہ بھی انکار کر دے کہ سننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان پیدا کیے ہیں. اور اگر کان کہے کہ یہ سننا کام نہیں ہے، صرف سننا جو ہے یہ کام ہے، سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے عقل پیدا کی ہے. تو جب عقل زبان کے علاوہ، ناک کے علاوہ، آنکھ اور کان کے علاوہ ہے، تو عقل بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بعد کوئی علم کا دائرہ نہیں. اگر عقل تمام دائروں کے بعد ایک علمی دائرہ ہے تو عقل کے بعد بھی ایک دائرہ ہے، اور وہ وحی کا دائرہ ہے. اس لیے سائنسدانوں کا انکار کرنا ان چیزوں کا، یا شیطان کی حقیقت سے سائنسدانوں کا انکار کرنا، یہ غلط ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور انسان کو دیکھ کے غصے کے مارے جل جاتا ہے، تو اس کا نام شیطان رکھا گیا. تو پھر شیطان جو ہے یہ تو شر ہے، اور شر کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں خیر و برکت ہے. تو اگر شیطان نہ ہوتا، چور پیدا نہ ہوتے، چور نہ ہوتا تو کوئی تالا خریدتا نہ، اور نہ کوئی دروازہ لگاتا، نہ کوئی چوکیدار رکھتا. تو شیطان کی وجہ سے چور نے جب چوری دکھانا شروع کر دی تو مختلف افراد کو نوکریاں ملنے لگی. کوئی تالا بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، کوئی سیکیورٹی کیمرے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، دروازے بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے لاک جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، گاڑیوں میں ٹریکر وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو رات کو اٹھانے کے لیے اگر کوئی آدمی
चोर डाकू ना होते तो माल बाहर पड़ा होता, कोई उठाने वाला ना होता, तो शैतान ने चोर डाकू कातिल को पैदा किया। इधर रात की नौकरी मिल गई, अब वो चौकीदारी कर रहा है, कमरा बना रहा है, चट डाल रहा है। तो अगर शैतान ना होता तो चौकीदार को तनख्वाह ना मिलती। तो ये चौकीदारों पर शैतान का एहसान है। अब जब उसने चोर बनाए तो बंदा उनसे घबरा गया, जब घबरा गया तो उसने ये चौकीदार जो है रख लिया। तो इस तरह ये सिलसिला बहुत वसी है। अगर हर चीज को आप देखें, ये जज, वकील, अदालत वगैरह के अफराद जो है, तो इन सब की तनख्वाहें जो है ये भी शैतान की बरकत की वजह से है। तो बहरहाल शैतान जो है ये इंसान के दिल का डाकू है, और इंसान का दिल जो है ये किला है। तो शैतान ने इस किले में घुसने के लिए 3 दरवाजे बनाए हैं। एक दरवाजे का नाम शहवत रखा है कि मर्द जब नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठ जाए तो अब हाथ से जो तस्बीह है वो गिर जाती है। तो अब ये शहवत के दरवाजे से शैतान इंसान के दिल में घुसा, तो इसके जरिए कभी आंख को आवारा करता है, कभी जुबान को, कभी हाथ को, और कभी दिलो दिमाग को, यहाँ तक कि इंसान ज़िना में मुब्तला हो जाता है। ये पहला दरवाजा है। दूसरा दरवाजा जो शैतान ने इंसानी दिल के किले में बनाया है वो गजब है। इंसान को जब गुस्सा आता है वो किसी को भी माफ नहीं करता, भाई हो, बाप हो, बीवी हो, यहाँ तक कि उसको तलाक दे देता है, माफ नहीं करता। माशरे में वो एक मस्त हाथी बन जाता है, फिर दारुल इफ्ता में रोते हुए आते हैं कि गुस्से में आके मैंने तलाक दी है, अब कोई हल निकालें। तो शैतान जो इंसान को गुमराह करने के लिए उसके दिल के किले में जाता है तो गजब के दरवाजे से अंदर जाता है। और तीसरा गेट जो है वो तकब्बुर का है कि इंसान की अकल को शैतान इतना नशा पिलाता है, वो कहती है कि दूसरे तो इंसान ही नहीं है, अगर हो तो तुम हो, दूसरों को तो बात करने का हक ही नहीं है, बात करने का हक तो सिर्फ तुम ही है, तुम हुक्म चलाने के काबिल हो, बाकी सब तो गुलाम है। तो इंसान में तकब्बुर आ जाता है। तो इन 3 दरवाजों के जरिए शैतान इंसान के दिल में घुसता है। अब इन 3 दरवाजों को ताला लगाया जाता है इल्म के जरिए। इन 3 चीजों को इल्म के जरिए से ताला लगाया जाता है। तो इल्म की वजह से अकल जो है वो पस्त हो जाती है, तकब्बुर से बचती है, गुरूर से बचती है, और इंसान दूसरों की तौहीन से बचता है, और अपने आप को सबसे आला का नारा नहीं लगाता। अगर हकीकी इल्म हो किसी के पास, हकीकी इल्म अगर किसी के पास हो तो वो जितना ज्यादा आलिम होगा उसमें तवाज़ु जो है मजीद बढ़ती जाएगी। तो हकीकी इल्म जो है वो तवाज़ु में इजाफा करता है। लेकिन अगर किसी बंदे में तवाज़ु की बजाय इल्म तकब्बुर पैदा करना शुरू कर दें तो समझ जाएं कि वो हकीकी इल्म नहीं है, वो हकीकी इल्म नहीं है।
تو علم کے ذریعے سے ان 3 دروازوں پہ تالا لگ جاتا ہے اور پھر انسان حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے اور غضب سے بچتا ہے، اور غضب کے دروازے پہ تالا لگانے سے انسان کو لڑنے سے، قتل کرنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگ وہ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، مطلب تکبر کر کے اپنے آپ کو خدا نہیں مانتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو بھی قتل نہیں کرتے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے مگر حق کے ذریعے سے، مطلب غصہ نہیں کرتے کہ دوسروں کو قتل کرے۔ ولا یزنون، اور شہوت پہ ان کو قابو ہوتا ہے، وہ زنا سے بچتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان سمجھے کہ میرا دل جو ہے وہ قلعہ ہے، تو شیطان اس میں یا تو شہوت سے داخل ہوتا ہے یا تکبر سے یا غضب کے ذریعے سے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرا دل جو ہے وہ تالاب ہے، اس میں جو پرنالے گرتے ہیں، ایک شہوت کا پرنالہ ہے، ایک غضب کا پرنالہ ہے اور ایک تکبر کا۔ تو اگر ان پرنالوں کو میں بند نہ کروں تو میرا دل جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بلکہ انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ انسان کا دل جو ہے وہ آئینہ ہے، تو آئینے کے سامنے جو چیز آتی ہے آئینہ اس کا نقش اتار لیتا ہے۔ تو جب خواہشات اس کے سامنے آئیں، زنا کی خواہش ہو، قتل کی خواہش ہو، تکبر کی خواہش ہو، جس طرح تصویر آئینے کے اندر گھس جاتی ہے تو اس طرح خواہشات دل کی گہرائیوں میں گھس جاتی ہیں۔ انسان اپنے دل کے سامنے غلط خواہشات کو آنے نہ دیں، اگر کبھی آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو شیطان کے بعد رجیم کا لقب ہے۔ رجیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو سنسار کیا جائے، جس کو پتھر ماری جائے۔ شیطان کو فرشتے سنسار کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو فرشتے اس کو سنسار کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے اس کو مارتے ہیں۔ تو جو ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے اور اعوذ باللہ اتنی کم ملی ہے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے شیطان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر اور تفسیر فخر الرازی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا علاج ہے۔ اعوذ باللہ کا پڑھنا ایسا ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوں اور ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے وہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس کو کوئی ڈاکو اغوا کر لینا چاہتا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ آپ کو پکارے
اور اغوا کرنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے پکارا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس کو اس نے پکارا ہے اس نے اس کی پکار بھی سنی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ جس کو پکارا ہے وہ مجھ سے طاقتور ہے، تو آپ بتائیں وہ ڈاکو اغوا کرے گا یا بھاگ جائے گا؟ تو ضرور بھاگ جائے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی ہمیں اغوا کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے اللہ یہ مردود ہمیں اغوا کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کو علم ہوا کہ انسان نے خدا کو پکارا ہے، اور یہ بھی شیطان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سنا، اور یہ بھی شیطان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے طاقتور ہے۔ اب آپ بتائیں شیطان رہے گا یا بھاگے گا؟ تو ضرور بھاگے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کوئی معمولی علاج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا معنی سمجھ لیں کہ میں بہت بڑی طاقت کا سہارا لیتا ہوں جو کہ اللہ ہے، تو اس سہارا لینے کے بعد پھر شیطان ٹھہر نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جس گلی سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس سہارے کو یہ لے کے بیٹھا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اعوذ باللہ لکھی تو نہیں جاتی، اس میں لفظ شیطان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا آغاز شیطان سے نہیں کرتے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اعوذ باللہ نہیں لکھی جاتی۔ اور اسی طرح شیطان نے اپنی زندگی کے دو مقاصد بنائے ہیں، ایک اس کا مقصد ہے انسان سے انتقام لینا، بدلہ لینا، اور اس کا دوسرا مقصد ہے بغاوت اللہ تعالیٰ سے بغاوت۔ ایک مقصد انسان سے بدلہ لینا اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے بغاوت۔ انسان سے انتقام اس لیے لینا چاہتا ہے کہ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے، آسمانوں سے، فرشتوں سے نکال کے ملعون بنایا گیا۔ تو شیطان کو وہ غصہ تھا کہ نہ یہ آدم پیدا ہوتا، نہ مجھے سجدے کا حکم ملتا، اور نہ میں سجدے سے انکار کرتا، تو نہ مجھے جنت، آسمان اور فرشتوں سے نکالا جاتا۔ تو مجھے جو جنت سے، آسمانوں سے، فرشتوں سے نکالا گیا اس کا واحد سبب جو ہے آدم علیہ السلام ہے، تو آدم علیہ السلام کا بدلہ ان کی اولاد سے لوں گا کہ انہوں نے مجھے جنت سے نکالا، تو میں بھی انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شیطان نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ میں نے اس آدم علیہ السلام کے بیٹے سے انتقام تو لینا ہے، اس لیے قیامت تک مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں قیامت تک اس کو گمراہ کروں گا، اور آدم علیہ السلام کا بدلہ اس کی ساری اولاد سے لے لوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ کہ بے شک آپ کو مہلت دے دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ آپ نے شیطان کو مسلح کیا، قیامت تک زندگی اور مہلت دی میری اولاد کو گمراہ کرنے کی، یہ تو میرا انتقام میری ساری اولاد سے لے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے جواب میں توبہ کی دولت عطا فرمائی کہ یہ ساری زندگی تمہاری اولاد سے گناہ کروائے، لیکن تمہاری اولاد سچی توبہ دل کی گہرائیوں سے کرے تو شیطان کا تمام کیا دھرا جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ یہ پہلا مقصد تھا شیطان کا۔ اور دوسرا مقصد شیطان کا اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ایاک نعبد کہ مجھے معبود بناؤ، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر کے بت کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، سورجوں کی، تو اس نے انسان کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ تو شیطان کی زندگی کے یہ دو بنیادی مقاصد ہے، ایک انسان سے بدلہ لینا اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے انتقام، دوسرا اللہ تعالیٰ سے انتقام۔ اب ان دو مقاصد میں شیطان 4 تدابیر سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ان دو مقاصد میں شیطان 4 تدابیر سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے توڑ دے، انسانی زندگی کے تمام شعبے بلب اور راڈ کے مانند ہے، اور جیسے اس بلب میں یا راڈ میں بجلی بھیجنے والی مشین بجلی گر ہے، اسی طرح انسان کی آنکھ میں نور، اسی طرح کان میں نورانی باتیں، زبان پہ نورانی باتیں، دل اور دماغ میں نورانی علم، اور پاؤں میں نورانی جگہوں کی طرف چلنا، یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ بجلی بنانے والی مشین قرآن مجید ہے۔ تو جس طرح بلبوں کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو تمام بجلی جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں، بلب بجھ جاتے ہیں، تو انسانی اعضاء اور انسانی زندگی کے شعبوں کا تعلق جب قرآن مجید یعنی بجلی گھر سے کٹ جائے تو تمام انوارات جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں۔ تو پہلی تدبیر شیطان کی یہ ہے کہ لوگوں کو تعلق جو ہے قرآن مجید سے چھوڑ دے۔ تو آج اس تدبیر میں شیطان بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اپنے معاشرے کا اندازہ کر لیں، اپنے اپنے علاقوں میں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن مجید سیکھتے ہیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جن کی توجہ قرآن مجید کی طرف بالکل نہیں ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے شیطان کی دوسری تدبیر امت کو علماء سے کاٹنا ہے۔ امت کو علماء ربانیین اور حق علماء جو ہے ان سے کاٹنا ہے۔ قرآن مجید تو بجلی گھر ہے اور ہر فرد جو ہے وہ بلب کی مانند ہے،
اور یہ علماء جو ہے یہ لائن مین ہے کہ ہر انسان کا کنیکشن قرآن سے جوڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو بجلی گھر سے ان کا کنیکشن کاٹو، اب لائن مینوں سے ان کو ناواقف کرو. تو آج اگر ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو بہت سے کم ایسے افراد ہوں گے جو حقیقی علماء کو جانتے ہوں گے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ شہر میں کتنے علماء ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں، میرے ایک دوست سے کہتا ہے 4 ماہ تبلیغ کے لیے میں گیا، جب واپس آیا تو مسجد کا صدر کہتا ہے کہ مولوی 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم فلموں کے بارے میں پوچھیں، ایکٹرز کے بارے میں پوچھیں تو فر بتانے لگیں گے کہ اتنے افراد ہیں، اتنے ایکٹرز ہیں، یا اس مہینے میں اتنی فلمیں جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہیں. تو دوسری تدبیر شیطان کی یہ تھی کہ علماء جو قرآن مجید جو کہ بجلی گھر ہے، اس کے لائن مین ہے، ان سے تعلق کو کاٹ دو. تو آج ہمارے معاشرے کے افراد کا علماء سے تعلق کٹ چکا ہے. اب صرف 2 کنیکشن رہ گئے ہیں. ایک جنازے کا کہ آؤ جنازہ پڑھاؤ، نکاح ہو تو آؤ نکاح پڑھاؤ. اب آگے نکاح کے کیا اصول ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ جو ہے وہ دین کے معلوم نہیں کرنے، وہ انگریز کے قانون کے ہم نے پڑھنے ہیں. تو یہ دوسری تدبیر تھی شیطان کی. اور تیسری تدبیر شیطان کی کہ امت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرو تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور میری اولاد کفار کے ساتھ صلح میں رہے. تو آج خود آپ حالات کا اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہی کو کاٹ رہا ہے، مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان. تو اس تدبیر میں بھی شیطان پورے طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور شیطان کی چوتھی تدبیر اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. وَزُيِّنَ لَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، متنبع کیا کہ خبردار رہو کہ شیطان ان تدابیر کے ذریعے سے تمہارے اعمال کو لوٹتا ہے، برے اعمال کو تمہارے لیے خوبصورت بنائے گا، نامحرم کی صورت تمہاری ذہن میں لائے گا، اس کا تصور دل اور دماغ میں جمائے گا، اور اس طریقے سے وہ انسان کے جسم کے جذبات کو ابارے گا اور انسان کو زنا میں مبتلا کرے گا. اور زنا کی جو برائی ہے وہ چھپائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ اگر پکڑے گئے تو سنسار ہوں گے، تیری زندگی ختم ہوگی، جیل میں جاؤ گے، بے عزتی ہوگی، نسل تباہ ہو جائے گی. اسی طرح یہ چوری، ڈاکہ، جوا، سود، ان سب کو خوبصورت بنائے گا کہ مفت کا مال ہے، سب کرو. لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ سود سے تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، تمہاری دنیاوی زندگی میں صحت جو ہے وہ بگڑ جائے گی. تو شیطان کے مقاصد جو تھے وہ 2 تھے، ایک انسان سے انتقام لینا اور دوسرا اللہ تعالی سے بغاوت. تو ان 2 مقاصد کے لیے شیطان نے 4 تدابیر اختیار کیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि सबसे बड़ा पहलवान तो वो है जो शैतान का मुकाबला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है कि 1 मन की बजाय 10 मन का पत्थर उठाए। पहलवान तो वो है कि शैतान गुस्सा दिलाए और वो हजम कर ले, शैतान शहवत उबारे और वो काबू पा ले, शैतान गुरूर और तकब्बुर दिलाए और ये पस्ती और आजिज़ी का मुजाहरा करे, तो वो पहलवान आदमी है जो शैतान के साथ कुश्ती लड़े। तो इसी शैतान के बारे में फरमाया गया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। तो शैतानी तदाबीर इंसान को गुमराह करने के लिए शैतान बहुत सी तदाबीर इख्तियार करता है। एक तदबीर ये है कि उसको नेकी से रोके और गुनाह में फंसाए। तो ये ऐलान इब्लीस ने, शैतान ने पहले दिन से ही किया है, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये रास्ते में बैठना, आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करना इसलिए है कि इंसान को नेकी से रोके और गुनाहों में मुब्तला करे। तो अगर शैतान इस तदबीर में नाकाम हो जाता है और वो नेकी में लग जाता है, तो शैतान उस नेकी करने वाले को गुमराह करने की ये तदबीर करता है कि लोगों के दिलों में डालता है, ये बुजुर्ग है, इसको खिलाओ पिलाओ, ऐसा दो। शैतान का मकसद ये होता है कि इसका नफ्स मोटा हो, ये ख्वाहिश परस्त और नफ्स परस्त बने। तो जब इसकी नफसानी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी तो वो मेरे मददगार होंगे, तो फिर इसको काबू करना आसान होगा। तो बेइल्म लोग जब देखते हैं कि लोग कदर की निगाह से देखते हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं, वो कहते हैं कि मंजिल आ गई है, बस मजीद नेकी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुफ्त की रोटी है खा रहा हूँ। लेकिन जिनको अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल हो, वो कहते हैं कि खाना पीना मकसद तो नहीं है, मेरी मंजिल तो इससे आगे है बहुत ज़्यादा। तो फिर आगे शैतान तदबीर करता है कि उस नेक आदमी से कुछ कश्फुन किरामात जो है वो नमूदार होती हैं। तो लोग अकीदत से उसके हाथ चूमते हैं, उनके जूते जो है सीधे करते हैं, वो जब चलता है तो लोग उसके साथ चलने लगते हैं। तो शैतान फिर कहता है कि अब तो मंजिल आ गई है, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मुफ्त के नौकर मिले हुए हैं, इज्जत हो रही है, लोग हाथ पैर चूम रहे हैं। तो कम हिम्मत लोग वहां रुक जाते हैं। लेकिन जिसको अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल होती है, फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है कि कश्फ और करामात जो है ये मंजिल नहीं है। तो अब उस पे मजीद कुछ इम्तिहानात आते हैं। शैतान उसको गुमराह करता है, हुकूमत की तरफ से जेल भेज दिया जाता है, उसकी मार पिटाई होती है, उसकी जायदाद जब्त हो जाती है। तो जो बुज़दिल आदमी होता है वो भी उधर ही ठहर जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का नाम सुना होगा। उन्होंने फरमाया कि मैंने जब बादशाह के खिलाफ उलमा का इजलास बुलवाया कि हुकूमत खल्क़ कुरान का मसला उठा रही है। खल्क़ कुरान ये बड़ा मशहूर मसला गुजरा है कि कुरान मजीद जो है ये मखलूक है या कदीम है। असल में हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला अपने तमाम सिफाती नाम के साथ
اور اپنے ذات کے ساتھ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور مخلوق کا معنی ہوتا ہے یعنی جو ختم ہونے والی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس زمانے میں معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو جب ان کے خلاف امام احمد بن حنبل نے علماء کا اجلاس بلوایا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، تو 1000 علماء نے رات کو میرے ساتھ دستخط کیے کہ ہم سولی تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آدھی رات میں بادشاہ نے کچھ سونے کی اشرفیہ ان کے گھروں میں بیچ دیں، تو صبح معلوم ہوا کہ 1000 میں سے 900 جو ہے پھر چکے ہیں۔ کہنے لگے ہماری بس کی بات نہیں ہے، دین کا محافظ اللہ ہے، ہم کون ہے؟ تو وہ لالچ کی وجہ سے صرف سو رہ گئے۔ تو اب جو سوتے، تو پولیس آئی، انہوں نے کہا دربار میں جلاد کڑے ہیں، کوڑے ان کے ہاتھ میں ہیں، پھانسی کے تختے تیار ہے، جو توبہ نہ کرے ان کو کوڑے جو ہے پڑیں گے، تختے پہ لٹکایا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ 99 مولوی وہ ادھر پھر گئے، تو بادشاہ کی دربار میں میں صرف اکیلا پہنچا۔ تو یہ شیطان کی تدابیر ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شیطان کی تدابیر۔ گمراہ کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا، کوڑے مارے، ہاتھ پیر باندھے، شہید ہو گئے۔ تو جب ان کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، اتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ لوگ درختوں پہ چڑھے تھے، کچھ چھتوں پہ چڑھے تھے، کوئی دجلہ کے بحری جہازوں پہ چڑھے تھے کہ آپ کا چہرہ دیکھیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ درختوں سے، چھتوں سے گرنے والے لوگ جو مرے تھے ان کی تعداد 22,000 تھی، ان کی تعداد 22,000 تھی، اور جنازے میں تحت نگاہ لوگ تھے، اور آواز آئی ہا کذا جنائز ائمت السنہ، کہ جو سنت پہ چلنے والے ائمہ ہے ان کے جنازے اس طرح ہوتے ہیں، ان کے جنازے آسمان کے فرشتے پڑھا کرتے ہیں۔ تو جب ان مصائب میں انسان پہنچتا ہے تو شیطان یہ تدبیر کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، جس طرح 1000 میں سے 99 جو ہے 1000 میں سے 900 جو ہے وہ بھاگ گئے، لیکن جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حق پرست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منزل نہیں ہے، منزل تو ابھی دور ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان اب مشقت اٹھا اٹھا کر تب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے بنیں گے۔ تو صرف اہل علم جو ہے یہ تمام منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی علم والے اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں؟ تو لا يعلمون تو وہ تھے جو کھانوں میں پھنس گئے، کشف و کرامات میں پھنس گئے، حکومت کی رشوت میں پھنس گئے، حکومت کی دھمکی میں وہ پھنس گئے، اور یعلمون وہ تھے جو مجھ تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو یہ شیطانی تدابیر ہے کہ نیکی سے روکے،
गुनाहों में फंसाए। इब्न अरबी ने लिखा है कि शैतान का हाफिज़ा ख़राब था। उसने कहा मैं आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, ये नहीं कहा कि ऊपर से भी। अल्लाह ताला ने उसके ज़हन से निकाला कि ऊपर से मेरी रहमत बरसती है, लेकिन बशर्ते कि इंसान साबित कदम रहे। तो इंसान की तदाबीर में से ये है कि इंसान खुद राय बन जाता है कि जो मेरी अकल में आए वो ठीक है, वो फौरन काम कर गुजरता है। लेकिन देखो कि अगर कोई बीमार डॉक्टर की राय न माने, अपनी राय पे चले तो डूब जाएगा। मासूम बच्चा वालिदैन का कहा न माने, उनकी राय पे ना चले, अपनी राय पे चले, तो वो मासूम बच्चा जो है अंगारे को भी मोती समझकर मुंह में डालेगा और जल जाएगा। इसी तरह अंधा जो है वो बीना की राय पे ना चले, अपनी राय पे चले तो वो कुएं में गिर जाएगा। तो अगर हम अपनी राय पे चले, अल्लाह ताला की राय को छोड़ दे तो डूब जाएंगे। इसलिए खुद आराई के जो कुछ मेरी अकल में आए वो ठीक है, तो ये खुद पसंदी जो है ये भी शैतान की गुमराह करने की एक तदबीर है। तो अल्लाह ताला ने शैतानी तदाबीर से बचने के लिए हमें एक ही दम बताया है, और वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसमें इतना असर क्यों है कि शैतान दफा हो जाता है? इस दम में इतना असर क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया उदऊनी यस्तजिब लकुम, मुझे अपनी मदद के लिए पुकारो, मैं पहुंच जाऊंगा। तो अऊज़ु बिल्लाह, हमने अल्लाह ताला को पुकारा कि ए अल्लाह शैतान के मुकाबले में हमारी मदद करो। तो अस्तजिब लकुम पर अल्लाह अमल नहीं करेगा, बल्कि जरूर मदद करेगा। तो उदऊनी, अपनी मदद के लिए मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारे पास लब्बैक कहते हुए तुम्हारी मदद के लिए पहुंचूंगा। बशर्ते कि इंसान सच्चे दिल से पढ़े। अगर आप चाहें अंदर से खुद के शैतान मेरे साथ रहे तो लाख बार आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें तो फिर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला को पुकारें कि ए अल्लाह मैं आपको पुकारता हूँ, शैतान के मुकाबले में मेरी मदद कर, तो अल्लाह ताला पहुँचता है। और जब अल्लाह ताला पहुँचता है तो शैतान नहीं ठहर सकता। इसीलिए हुक्म दिया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान मजीद की तिलावत शुरू करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान मजीद की तिलावत में शुरू करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।